here to make a better America and therefore a better world. So let's do it together. کانگریسمین کیت ایلسن کا کہنا ہے کہ خدا پوری کائنات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مخصوص مذہب کے ماننے والوں کے لیے۔ رسول اللہ نے جو آخری خطبہ دیا تھا اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ کوئی عرب کسی دوسرے سے بڑا نہیں، یا کوئی دوسرا عرب کسی سے بالا تر نہیں، یا سفید فام کسی سیاہ فام سے بڑا نہیں ہے، یا کوئی سیاہ فام کسی دوسرے سے بڑا نہیں ہے۔ ہمیں ہر انسان کو برابر سمجھنا ہے، ہمیں ہر کسی کے ساتھ دیانت سے پیش آنا ہے، ہمیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور یہی سب باتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ ایمانداری، خلوص، دیانتداری، یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں، اور ہمارے آئین کی وجہ سے یہ اب امریکی تعلیمات بن چکی ہیں، اور ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ بقول کانگریسمین ایلسن کے مسلم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہنگامہ، ظلم یا محرومی نظر آ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ استعماریت ہے، اور وہ عوامل جو استعماریت کے بعد سامنے آئے۔ جو تنازع ہمیں اس وقت مسلم دنیا میں نظر آ رہے ہیں، جو مومنوں کو غیر رواداری کی جانب لے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ برسوں کی استعماریت اور نو آبادیاتی نظام کے بعد کا رد عمل ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے، یہ وہ رد عمل ہے جو آپ کو ایسا محسوس کرواتا ہے جیسے ترقی کی دوڑ میں آپ پیچھے رہ گئے ہوں، اور دوسرے لوگ اس محرومیت کے احساس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے بہتر اقدام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ زندگی سے سب سے بڑا فائدہ مثبت سوچ سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ منفی سوچ سے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی مسلم ملک میں رہنا زیادہ آسان ہے بنسبت کسی ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی تعداد عموماً کم پائی جاتی ہو؟ جب آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے کسی مسلم ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ کیا میں کسی شراب خانے میں جا کر شراب پیوں یا نہیں، کیونکہ وہاں ایسے شراب خانے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو وہاں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ شہر کے ہر گوشے سے اذان کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ مگر امریکہ جیسے ملک میں جہاں آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، وہاں ہر لمحے آپ کو اپنا ذہن اور ایمان استعمال کرنا ہوگا۔ تفکر کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پابند رکھنا پڑتا ہے، اور ان سب باتوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایلسن مستقبل پر یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں موجود بیشتر تنازعوں کا حل آنے والی نسلوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں یا ان نوجوانوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو کانگریسمین بننے کے خواب دیکھ رہے ہوں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جتنے زیادہ متنوع تجربات سے گزریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو کانگریس کا رکن بننے کے لیے تیار ہونے میں مدد ملے گی، کیونکہ مجھے اپنے ڈسٹرکٹ کے ہر شخص کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے۔ میں ایک افریقی امریکی ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک مرد ہوں، میں ایک وکیل ہوں، لیکن میرے ڈسٹرکٹ میں ہر شخص کے پاس یہ تمام حوالے موجود نہیں ہیں۔ بحیثیت ایک مسلمان کے مسلم دنیا کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ لوگوں سے ملیں، مستقبل پر نظر رکھیں اور اس کے بارے میں جرأت مندانہ انداز میں سوچیں۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ اگر آپ ایک مذہبی شخص ہیں تو خدا آپ کی تمام مشکلیں آسان کرے گا۔ کسی خوف میں مبتلا نہ ہو، دنیا کا مقابلہ کریں، اور یہ بھی سوچیں کہ آپ کس طرح دنیا میں کوئی اہم کام کر سکتے ہیں، اور یہ کہ اس وقت ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کانگریسمین ایلسن کہتے ہیں کہ انہیں لوگوں پر اور اس بات پر پختہ یقین ہے کہ تمام مذاہب کا بنیادی مقصد انسانیت کی بھلائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مسلم دنیا باقی دنیا کو بہت کچھ دے سکتی ہے، اور مسلم دنیا جو تحائف دے سکتی ہے انہیں روکا نہیں جانا چاہیے، اور خاص طور سے پاکستان، بنگلہ دیش، یورپ اور امریکہ کے کچھ حصوں میں رہنے والے اردو بولنے والے لوگ ایک عظیم روایت کے حامل ہیں، اور دنیا کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس انہیں دینے کے لیے کیا ہے۔ اس لیے آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہر صورت میں اس دنیا کو دیں۔ آپ امریکہ میں موجود ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو ممکن ہے آپ سے خوفزدہ ہوں؟ انہیں خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم یہاں پر مثبت کام کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ہم یہاں امریکہ اور اس کے نتیجے میں دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ کام مل جل کر کرنا چاہیے۔ ہمیں کانگریسمین ایلسن کے ساتھ کام کرنے والوں سے بھی بات کرنے کا موقع ملا، جیسے ان کی کمیونیکیشنز ڈائریکٹر ریک جارٹ۔
They pulled me out of انہوں نے مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد واپس بلا کر اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا ہے اور میں 28 سال سے کیپٹل ہل پر کام کر رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنی پہلی اچھی ملازمت پھر سے کر رہا ہوں. میں ہر دن اس کا لطف اٹھاتا ہوں. without the long hours, but I've never had an experience like this in all my 28 years. Being with Congressman Ellison, there's never a standard day, if you will. کانگریسمین ایلیسن کے ساتھ کام کرنا ایک خوشگوار تجربہ ہے. مجھے ان کے ساتھ کام کرنا اس لیے پسند ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کام کر کے، لوگوں کے لیے کام کر کے اور مختلف نظریات سن کر خوش ہوتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں. And the way he represents, the way the office staff is, and just the way he carries himself. So I really enjoy it. کانگریسمین کیت ایلیسن کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ اپنے ناقدین کے اعتراضات کو کھلے ذہن سے سنتے ہیں، چاہے وہ ان سے اختلافی نظریات ہی کیوں نہ رکھتے ہوں. اس بات کے پیش نظر کہ 2020 اب زیادہ دور نہیں ہے، کیا یہ امکان موجود ہے کہ میں اس وقت امریکہ کے مستقبل کے پہلے مسلمان صدر سے بات کر رہا ہوں؟ یہ تو صرف خدا ہی جانتا ہے، لیکن میں یہ بات زور دے کر کہوں گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اسے پسند کرتا ہوں. میرا نصب العین یہی ہے کہ میں منیسوٹا کے 5th کانگریشنل ڈسٹرکٹ کا بہترین نمائندہ بنوں، اور اس وقت تو صرف میں اسی کے بارے میں سوچتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ صدارتی انتخاب کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہے. میں صرف گیند پر نظر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا پاکستان میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے؟ جی، کرکٹ بہت پسند ہے لوگوں کو پاکستان میں. پھر سمجھ لیجئے بات یہ ہے کہ آپ کو جس گیند کو ہٹ کرنا ہے اس پر آپ کو پوری طرح نظر رکھنی ہوگی، اور آپ اس بال سے ہٹ کر ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیں گے. تو اس کا مطلب ہے میرے سوال کا جواب آپ ہاں میں دے رہے ہیں. کانگریسمین، ہمارے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ. عمران صدیقی، مسلمز امریکہ، اردو VOA، واشنگٹن.